مولانا سند کا مطالعہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی، میں نے دعوت کو قبول کیا۔ اسی طرح میری والدہ بھی اور میری ہمشیرہ بھی اہل حدیث ہوئی بریلیت سے طیب ہو کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو ہم نے نشر کی تھی، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا دسترخوان پر لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ 4 ٹکڑے روٹی کے کرتے ہیں اور پھر کھانا شروع کرتے ہیں۔ ہم نے اس ویڈیو میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں شیئر کی تھی، آپ نے اگر وہ ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک بھائی نے جو حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حقیقت کیا ہے سنیے۔ جی السلام علیکم عاقل بھائی، میں نے آپ کا یہ کلپ سنا، آپ ویسے بہت خوش ہو رہے تھے، بڑا کہکا لگا رہے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بھی آج تک ہم نے یہ بات نہیں کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، روٹی کے 4 ٹکڑے کرتے تھے، نہ ہم نے سنا ہے کسی سے۔ یہ صرف رافضیوں کو چڑھانے کے لیے لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے جہاں کوئی رافضی بیٹھا ہو وہاں وہ 4 ٹکڑے کر لیتے ہیں، اور وہ رافضی اس بات سے چڑھتے ہیں، جیسے خارجی جو ہے یہ یا رسول اللہ کا نعرہ سے چڑھتے ہیں یا علی کے نعرے سے چڑھتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ایک بات ہے، تو آپ تھوڑا سا سچ بولا کریں، تھوڑا سا سچ بولا کریں میرے بھائی۔ میں تھوڑا سا سچ نہیں بولتا، میں پورا سچ بولتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور آپ چونکہ تیر بالکل نشانے پر لگ گیا ہے تو آپ کو وہ برداشت نہیں ہوا، آپ نے تو اس بات کو تسلیم کر لیا کہ آپ اگر رافضیوں کو چڑھانے کے لیے 4 ٹکڑے کرتے ہیں تو وہ کیوں چڑھیں گے؟ ذرا سوچئے تو صحیح، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اگر آپ رافضیوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار تھے جو میں نے اس میں ذکر کیا ہے، اور جاہل یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 یاروں کو پہلے کھلایا کرتے تھے، 4 ٹکڑے اس لیے روٹی کی کیا کرتے تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار تھے، اور آپ بھی اس جھوٹ کی تائید کر دیں، یار تعجب ہے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے میرے بھائی، آپ یا علی کا نعرہ لگائیں، غوث پاک کا نعرہ آپ لگائیں، یا لبیک یا رسول اللہ کے نعرہ آپ لگاتے رہیں، آپ کو ہم ہدایت کے لیے دعا کریں گے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی کاوش ہے، بہت سے لوگوں کو الحمدللہ ہدایت بھی مل رہی ہے، میں آپ کو سنواؤں کتنے لوگوں کو ہدایت ملی ہے، میں آپ کو سنواتا ہوں۔ لیکن آپ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جناب آپ کے گاؤں میں بھی وہ جو رافضیوں کو چڑھانے کے لیے کرتے ہیں، تو رافضیوں کو کیوں چڑھیں؟ رافضی کیوں چڑھیں گے بھائی؟ اور رافضی کس بات پہ چڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ 4 یار کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ وہی تو بات میں نے کہی تھی بھائی کہ آپ کا جو نعرہ ہے دراصل یہ غیر اسلامی نعرے ہیں اور یہ جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہرحال ان سے نجات دلا دے۔ چلیے میں آپ کو 1-2 آڈیو شیئر کرتا ہوں کہ لوگ کیسے تبدیل ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھیا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خوش ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خوش اور ٹھیک ہوں گے، کیونکہ ہماری دعائیں 24 گھنٹے جو ہے نا آپ کے لیے، میں دعائیں اتنی دعائیں کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ کے لیے اور شیخ توصیف الرحمان کے لیے خاص، الحمدللہ، کیونکہ شیخ توصیف الرحمان سے میں بہت ہی زیادہ جو ہے نا محبت کرتا ہوں، اور انہیں ہی کی وجہ سے جو ہے نا میں اہل حدیث ہوا ہوں الحمدللہ۔ بڑا ہمارے لیے جو ہے نا مسلمانوں کے لیے وہ ایک موتی ہے، ہم سب کے لیے موتی ہے، ہم سب کے لیے موتی ہے، اس کے لیے موتی ہے۔ جو اس کو ایک چیز کو نہیں سمجھتا وہ پھر اس کو بدقسمتی کہوں گا، اور میرے پاس بھی الفاظ ایسے نہیں ہیں۔ تو اگر بھائی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ جو ہے نا کوئی بریلوی اور ساتھ ہے اشاعت و سننے والے، وہ جو ہے نا 24 گھنٹے جھگڑا کرتے رہتے ہیں، 24 گھنٹے جھگڑا کرتے رہتے بغیر بات کے، اللہ واسطے کا بیر ہے نہ جانے کیوں۔ اب یہ کوئی کام ہے کرنے کے کہ آپ صرف شیعوں کو جلانے کے لیے 4 ٹکڑے کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ پورا کر رہے ہیں، ان کو یہ بات میسج دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
इस तरीके से किया करते थे भाई, झूठ है ये। चलिए दूसरी ऑडियो सुनाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगिल भाई क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, सही सलामत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक सवाल था मेरा, जो हमारा जो एक तबका है ना बरेवली का, मेरी नान का खानदान जो है ना बरेवली है, मैं जब वहाँ जाता हूँ ना, जब रोटी खाने लगते हैं तो वो रोटी के 4 हिस्से का, 4 वो बरेलवियों ही में है ये भाई मेरे, हमारे यहाँ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद जिया है और मैं मोहम्मद जिया भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ऑडियो हमारी उस अपील पर रिकॉर्ड करके जिया साहब ने भेजी है पाकिस्तान से। हमने अपनी वीडियो में कहा था कि बरेलवियत किताब के मुताले के बाद अगर आपने बरेलवी मकतब फिक्र या उनके बदअकीदगियों से तौबा की है तो हमें शॉर्ट वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। ये समात फरमा लीजिए। लाहौर से रहने वाला हूँ, लाहौर का। मैं इस बात का इकरार करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरेलियत से ताइब होकर अहले हदीस हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। बरेलियत की कुतुब का मुतालिया करने के बाद कुरान और सुन्नत का मुतालिया किया तो अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक बख्शी, मैंने दावत को कबूल किया। इसी तरह मेरी वालिदा भी और मेरी हमशीरा भी अहले हदीस हुई बरेलियत से ताइब होकर। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन सबको इस्तकामत दे, आमीन। मुझे भी और इन सबको भी, और तमाम दीगर जो हमारे अहले हक साथी हैं उनको भी। जज़ाकल्लाह खैर। ये हैं, इस तरह की कई सारी वीडियोस हैं, बल्कि कारवान तौहीद ये आप देख लीजिए, यहाँ पर कारवान तौहीद की पूरी सीरीज़ है, वो मैं अपलोड करता रहता हूँ अपने चैनल पर, प्लीज़ इसको देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग अल्लाह के फजल करम से शाहराह तौहीद पर आ रहे हैं और कुरान और सुन्नत को अपना कर बिदअतों को छोड़ रहे हैं। आपसे भी मेरी दरख्वास्त है, नाराज़ ना हो, ये जो 4 टुकड़े करने वाला सिलसिला है, ये आप चाहे शियों ही के लिए करते हो, गलत है। उनको दावत दीजिए, इस्लाम की दावत दीजिए ना। अगर आप शियों के लिए खैर की बात कर रहे हैं तो एक ऐसा काम करके जिसकी कोई हैसियत नहीं है उसको क्यों चिढ़ा रहे हैं भाई? क्यों? चिढ़ से कभी किसी की इस्लाह हुई है? नहीं हुई। प्यार से होती है, जैसे हम आपकी करते हैं। आपने जो चाहे आप कहें, कितने ही नारे आप लगा लें, लेकिन हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हिदायत दे और आपके दिलों को मोम कर दे, मोहब्बत से भर दे और उम्मत के अंदर जोड़ अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप भी बरेलवियत से तौबा की हो तो हमें अपनी वॉइस मैसेज के जरिए शॉर्ट 1-1.5 मिनट का, क्यों अहले हदीस हुए, किस वजह से आपने कुरान और सुन्नत अपनाया है, हमारे इस नंबर पर रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। Thank you so much. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.